نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان کا چاند دیکھتے تو سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلتا اللہم اہلہ علینا بالامن والسلامہ، پروردگار اس چاند کو ہمارے لیے امن اور سلامتی کا پیغام والا بنا، اس مہینے کے چاند کو ہمارے لیے امن اور سلامتی کا پیغام بنا۔ کتنی عجیب بات ہے، دو لفظ میں میرے نبی کی زبان نے کتنی چیزوں کو سمیٹ دیا ہے۔ چاند تو رمضان کا دکھ گیا، اگر میری جان میرا مال محفوظ نہ ہو تو ہم روزہ کہاں رکھیں، اگر میری طبیعت سلامت نہ ہو تو میں روزہ کہاں رکھوں؟ تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی دن دعا کر دی کہ مولا اس چاند کو ہمارے لیے امن اور سلامتی والا بنا، امن اور سلامتی والا بنا۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والسلامہ۔ میرے نبی نے کہا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ کتنے روزے دار ہیں جن کو روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کتنے ہی رات کو جاگ کر تراویحاں پڑھنے والے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے کوئی اور فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ فائدہ اس کو پہنچے گا جس کا روزہ پیٹ کا بھی ہے، حلق کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، فکر کا بھی ہے، دل کا بھی ہے، جذبات کا بھی ہے، شہوت کا بھی ہے۔ فرمایا جس نے یہ پورے روزے رکھے جب وہ افطار کرے گا تو اس کی زبان سے جب نکلے گا ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس بجھ گئی، جسم کی رگیں تر ہو گئی، میرا رب چاہے جس طرح میں پانی پی کر میرا جو بدن مطمئن ہے، میرا رب چاہے تو اجر میں بھی مجھ کو مطمئن کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختیار کی دعائیں جو وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا روزے میں جن چیزوں کا خیال رکھا جائے، سب سے پہلے تو روزہ چاند دیکھ کر رکھیں، چاند دیکھ کر چھوڑیں، یہ حساب وہ حساب وہ حساب اس کی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر آسمان ابر آلود ہو، چاند دکھائی نہیں دے رہا ہے تو تم مہینے کی گنتی 30 پوری کر لو اور اگلے دن سے روزہ رکھو۔ یوم الشک یعنی کہ کل ہو سکتا ہے کہ روزہ ہو، ایک دن ایڈوانس میں روزہ رکھ لینا، مکے میں چاند دکھا انڈیا میں روزہ رکھ لینا، یہ اور کہنا کہ ہمارے لیے سینٹر وہی ہے، میرا نبی کہتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہیں۔ ایک دن پہلے روزہ رکھ لینا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو، کھلی کھلی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی وجہ سے تم پر بادل چھا جائیں تو شعبان کی گنتی پوری کر لو اور پھر اس کے بعد آگے بڑھو۔ تو لہٰذا چاند دیکھ کر سورج روزہ رکھا جائے، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑا جائے۔ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پہ ختم ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس روزے کے دوران انسان کے منہ سے نکلنے والی بدبو رب ذوالجلال کے نزدیک مشک سے زیادہ قیمت رکھتی ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی تم سے اس روزے کی حالت میں جھگڑے تو کہہ دینا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تم سے جھگڑ نہیں سکتا۔ زبان کو روزے میں رکھنا، آنکھ کو زبان روزے میں رکھنا، یہ سب سے اس کی بات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں آئیں جو پیٹ کے درد سے تڑپ رہی تھی، روزے کی حالت میں تھی۔ اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے الٹی کی، اندر سے بدبودار گوشت کے ٹکڑے نکلے، ایسا لگا کہ کھائی تھی اور ہضم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے اس بدبو کو دیکھ کر کہا یہ روزے سے تو تھی لیکن اپنی بہنوں کی غیبت کر رہی تھی، اللہ نے تم کو بتلانے کے لیے بتایا ہے۔ لہذا حسد، کینہ، کپٹ، بغض، زبان کو جو ہے برے کلمات کے ساتھ، ان تمام سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے اور روزے کو روزے کے ڈھنگ سے رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روزے کی حالت میں روزہ جو ہے فرض روزوں کی نیت رات میں ہی کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا آخری وقت زوال سے پہلے ہے، اور دوسرا فرمایا پورے مہینے کی روزے کی نیت آدمی شروع ہی میں کر لے، بغیر نیت کے یا وہ روزہ فرض جو ظہر کی نماز کے بعد جس کی نیت رکھی جائے وہ روزہ فرض میں شامل نہیں ہوگا، لہذا احتیاط کیجیے۔ اسی لیے کہتے ہیں دل کی نیت کا اعتبار تو ہے، زبان سے توثیق کے لیے ادا کر لو۔
زبان میں توثیق کے لیے ادا کر لو. یہ کوئی حرام حلال یا ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کی ایک اطمینان قلب کی بات ہے، یہ اطمینان قلب کی بات ہے. منہ بھر کر قے آ جانے سے روزہ ٹوٹے گا، نکسیر پھوٹ کر بے ہوش ہو جانے سے روزہ ٹوٹے گا، انتہائی کمزوری سے بے ہوشی اور بے ہوشی ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہو تو روزہ ٹوٹے گا. حائضہ اور نفاس والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزوں کو مؤخر کیا گیا ہے. مسافر کا اگر سفر اس کے لیے تکلیف دہ ہو روزے کے لیے تو وہ روزے مؤخر کر سکتا ہے. وہ بیمار جس کے صحت یاب ہونے کی امید کم ہے وہ اپنے روزے کے بدلے فدیہ عطا کرے. لہذا اس کے بعد روزے کی حالت میں یا سحری کے وقت آدمی کو اگر غسل کی ضرورت ہو، سحری کا وقت کم ہے تو وہ پہلے سحری کرے پھر وہ غسل کرے. پھر دوسری بات، روزے کی حالت میں اگر کوئی کہ غسل اگر اس پر واجب ہو جاتا ہے خواب کی حالت میں تو فرمایا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کی شہوت آنی سے اسلام نے منع کیا ہے اور اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. یہ روزے سے متعلق فقہ کے چند مسائل ہیں. تھوڑا سا کٹھا پانی آ جانا یا تھوک کا نکل جانا، روزے کی حالت میں ناخن کا کاٹنا یا بالوں کا تراشنا یا دھوپ کی شدت کی وجہ سے ظہر کے بعد غسل کرنا یا کمزوری کی وجہ سے عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا، ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. بچوں کو روزہ رکھوائیے تاکہ وہ جوان ہو کر روزہ رکھے. بچیوں کو روزہ رکھوائیے تاکہ وہ جس گھر کی ذمہ دار بنے وہاں روزوں کا ماحول بنے. خود بھی روزہ رکھیے اور روزہ رکھنے کی عادت ڈالیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیے.